who was the best captain that you have played under in your careers, respective careers? I know that you two have played under each other's captaincy, and you two have played under each other's captaincy. But also, हमारे पास एक और सवाल है, मुस्तफ़ा मुनज़्ज़र, okay, I hope that's right, it's Mustafa Leo उनका handle है, but Mustafa Munazzar कह रहे हैं, you have 4 captains in the pavilion. I want to ask them, who was the most rigid captain in the dressing room that they have all played under? So you've got 2 questions that I think we'll combine together. Mustafa का भी और हुज़ैफ़ा का भी, and the floor is yours. Misbah, let's start with you. लड़ाई करानी है तुझे? आहो, नहीं ये रिजिड कैप्टन वाला सवाल पूछ वो है तो मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, इसका तो हम जवाब नहीं देंगे. नहीं भी कोई तो आप तो, you could be yourself a rigid captain. Were you a rigid captain? Yeah, क्या he आप was. एक सख्त कैप्टन थे? नहीं, अपने बारे में तो कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं. कह रहे मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ. यार जवाब दे दे सही नहीं, तरीके उनकी से. पर्सनैलिटी नहीं है, वो देखिए इतने स्वीट आदमी है. बहुत स्वीट आदमी है. बिल्कुल है. मैनू पता है, अंदाजा है, मैनू बड़ा स्वीट आदमी है जी. जनाब जवाब दे दें लोगों को. वो सिर्फ आड़ उड़ जाने ने कदी है अभी, कोई छोटी छोटी कभी अड़े पड़ जाते हैं. So here's an interesting thing. Shoaib Malik has played under Misbah's captaincy, and Misbah has played under Shoaib Malik's captaincy. So I think they can both tell us about each other. जी. मेरा कैरियर जब स्टार्ट हुआ है तो मेरे काफ़ी हिचकोले खाए हैं मैंने बिफोर 2007. तो 2007 में मलिक कप्तान बना तो एक्चुअली ही सपोर्टेड मी अ लॉट. Oh, nice. और फर्स्ट टाइम, यानी उससे पहले ज़ाहिर है बहुत फ़र्क था, सीनियर्स थे कप्तान, और मैं खेला भी नहीं. मैं एक आधा मैच खेलता था क्योंकि सेट टीम थी. तो वो टाइम था जब मैं वर्ल्ड कप में गया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला मुझे कप्तान की तरफ से, शोएब मलिक की तरफ से. दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी, क्योंकि वो जो एक था ना कि हाँ तुमने खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, फिर टेस्ट मैचेस में भी इंडिया जाने से पहले साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेला मैं. हालांकि एक आधे मैच में नंबर 7 खेला, कॉन्फिडेंस दे के फिर इंडिया गया, वहाँ पे परफॉर्मेंस हुई. तो दैट एक्चुअली वाज द टाइम वो जैसे आपका कैरियर took off. So for you, the best captain you played under was Shoaib Malik. That because मेरा कैरियर, Because he supported you in a difficult और मैं खेला ही Yeah. नहीं कोई इतना ज़्यादा किसी ये तो भाई शोएब मलिक के लिए तालियां बनती है. ये तो ज़बरदस्त है. Thank you for that. Wasim, for you. I think let's start with Okay, शोएब, हाँ, तो आप इनकी कप्तानी में खेले हैं. आप बताएं आपका फेवरेट कप्तान कौन सा है और सबसे मुश्किल कप्तान ड्रेसिंग रूम में कौन था? देखें, जब आप हारते हैं ना तो सारी मुश्किल है. किसी को नहीं चाहिए कि यार मैच हारा जाए या मुझे बहुत अच्छा लगा अपने करियर में खेल के एक अंडर वसीम भाई और इंजमाम भाई. ओह वेरी नाइस. ये 2 ऐसे लोग हैं कि तो वसीम भाई ऐसे ही कोड़ाबाबा.com चलते थे ड्रेसिंग रूम में मैच हारने के बाद. लेकिन मैं आपको बताऊं, वैसा रह के जब आपको कॉन्फिडेंस देना, आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जब आपको खींचना है तो आपको आपका कैप्टन खींच रहा है, वो आपकी बेटरमेंट के लिए. तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी नेशन की भी, क्योंकि हम थोड़ा सा ना वो डंडे से समझते हैं सही से. वसीम भाई की कप्तानी में मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, पर मैं एक टूर्नामेंट खेला हूँ. Which one? जो रमज़ान टूर्नामेंट हुआ था बिफोर गोइंग टू जिम्बाब्वे. Okay. सो वसीम इज वेरी सपोर्टिव एज ए कैप्टन. मैं वो सिर्फ इंटरनेशनल तो नहीं खेला, मैं वो एक टूर्नामेंट खेला नाइस जिसमें यासिर अरफात था हमारी टीम में. हमने टूर्नामेंट जीता भी था. Okay. हम बीच में चले गए Don't थे. remember it. No, ये रमजान में यहाँ कराची हुआ था, लाहौर लाहौर में हुआ था. वो जो पीसीबी ने कराया था. पीसीबी ने कराया Okay, I remember now. राइट इन द मिडिल हम लोग चले गए थे जिम्बाब्वे सीरीज के लिए. उसी की प्रिपरेशन के लिए हो रहा. हो रहा था. जी. Okay, Wasim, for you. Look, the best captain that you played under, and who was the most rigid captain in the dressing room? देखिए, मैं खेला हूँ सबसे पहले. मेरे फर्स्ट कप्तान थे जावेद भाई, ग्रेट जावेद मियाँदाद. उन्होंने मुझे पिक किया था, उन्होंने मुझे सिखाया. तो उसके फ़ौरन बाद मैं 1-1.5 महीने बाद जब मैं मिला हूँ अपने हीरो को, आइडियल को, स्किपर इमरान खान को, उसके बाद से आई थिंक जावेद भाई ने स्टेप डाउन किया और स्किपर आ गए एज अ पाकिस्तान टीम कैप्टन. एंड आई थिंक हिज लीडरशिप on and off the field made me what I am today. Wow. As a person and I suppose as a cricketer. उनका मेरे साथ नहीं, जो भी वो समझते थे ना कि ये मोइन है, ये जान मार रहा है, अगर फेल भी हो रहा है तो इसको चांस देंगे. वो पता है कि ये एक ना एक दिन चलेगा, बिकॉज ये मेहनत दिल से कर रहा है, दिखावे के लिए नहीं कर रहा. Right. एंड यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का मतलब क्या है लीडर का? नॉट जस्ट इन क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इट मीन्स कि यू एज अ लीडर परफॉर्म, द ट्रूप्स विल फॉलो. Correct. लीडिंग ये नहीं है कि मैं बैठ जाऊं
اور باقیوں کو تسی نسو تو یو نو آئی سے اچھا سو آئی گیٹ اٹ لیڈنگ بائی ایگزامپل Yeah. ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا نا عمران خان جی. آپ بتائیں سب سے ریجڈ کیپٹن کون تھا ڈریسنگ روم دیکھیں میں موئن کے میں کچھ 36 کے تانا دن کھیلے ہیں عمران بھائی کے بعد موئن تو اینڈ میں آیا تھا عامر بھی تھا میرے خیال میں تھوڑے دنوں کے لیے عامر سہیل سعید انور بھی 1.5 میچ کے لیے آیا تھا پھر سلیم ملک صاحب ریجڈ نہیں تھے یہ سارے سنتے تھے رائٹ مے بی وقار واز بٹ ریجڈ ان دی اینڈ ڈانٹتا کون تھا ڈانٹے گا مجھے کون اسکپر ڈانٹتے تھے جاوید بھائی بھی ڈانٹتے پیار سے ڈانٹتے تھے بٹ اسکپر عمران بھائی کام چوری کرو تو 2-3 ذرا کس قسم کی ذرا ایگزامپل ٹی وی پہ تو نہیں کہہ سکتا نا کیا کہتے تھے وہ نہیں اچھا ساری بات نہیں کہہ سکتے کچھ تو کہہ سکتے عمران خان کے ڈانٹنے کا اسٹائل کوئی کیا کر رہے ہو مطلب سیدھا کھیلو وہ تمہیں سٹوری بتائی نہیں تھی وہ نہرو کپ والی جو 3 چاہیے تھا 2 لیٹس ریفریش دیٹ اگین آئی تھنک میں نے سنائی ہوئی ہے بٹ ایک دو سناتا ہوں ہمیں آئی تھنک فائنل تھا عمران بھائی واز بیٹنگ آن 120,000 پیپل کیلکٹا اسٹیڈیم اگینسٹ ویسٹ انڈیز لاسٹ اوور ویو ریچرڈز بولنگ کر رہا ہے اور آئی تھنک 3 گیندیں تھیں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کل ٹویٹر پہ نہ آ جانا کہ آپ نے یہ 23 سیکنڈ پہ یہ غلط کہا تھا نہیں یاد 89 کی بات کر رہا ہوں غلط کوئی ہو جائے گا 1-2 چیزیں سو 4 to win کے 3 to win تھا 3 بالیں تھی تو اسکپر وہ 70 عمران بھائی اب میں گیا ہوں اندر 1,20,000 بندہ پریشر بھی ویو سے تھوڑا میتھ غلط ہو گیا تو لاسٹ اوور خود کرنے آ گیا تھا تو عمران بھائی آئے میرے پاس میں فیس کر رہا تھا عمران بھائی نے کہا سنگل کرنی ہے آؤٹ نہیں ہونا کچھ تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے سنگل کرو گے تو میں سیٹ ہوں تو میں چوکا مار دوں گا 5ویں یا 4تھی گیند پہ جو بھی تھا میں کہا جی ڈن یہ کہہ کے میں نے اب سٹانس لیا ہے تو میں نے جب ویو آیا تھوڑا سا بھاگیا آف بریک تیز کر رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو روم دیا تھوڑا سا وکٹوں سے ہٹاؤں تاکہ مجھے فالو کرے تو میں ایسے کر کے ایک سنگل کر لوں خان صاحب نے کہا ہوا تو سنگل تو مسٹ ہے اگر میں نے کوئی غلط شاٹ مار کے آؤٹ ہو گیا ٹھاکر تو گئے ہو اب میں ہٹاؤں تو اس نے تیز لینتھ بال نا مجھے لیگ سٹمپ پہ مجھے فالو کیا اب وہ میرا ریڈار تھا وہ بائی انسٹنکٹ میں نے وہ پورا اس کو لپیٹا مارا ہے گراؤنڈ کے اسٹیڈیم کے باہر گیند چھکا اور سیلیبریشن ہو رہی ہے لوگ شور مچا رہے ہیں اسکپر مجھے عمران بھائی وہاں سے لے کے وہاں تک گھوریاں مارتے گئے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا سنگل کرنی ہے میں کہا ٹرافی جیت گئے ہیں اس بات سے نا مجھے یاد آیا وسیم بھائی دیکھیں ہم بھی ینگسٹر ہیں ہم نے بڑی غلطی کی ہیں ہم ایسی حرکت کر دیں نا تو وسیم بھائی پتہ کیا کہتے ہیں باندر ہوئے تھے چھال نہ مارے باندر ہوئے تھے چھال نہ پڑے موہن بھائی آپ کا رہ گیا سب کا ہو گیا بس آپ کا رہ گیا میرا خیال ہے میں بھی بالکل عمران بھائی کا نام اس لیے لوں گا کہ جو فرسٹ 2 ایئرس تھے میرے کرکٹ کے جس وقت میں ٹیم میں انٹر ہوا تھرو ڈومیسٹک کرکٹ ہی آیا تھا پاکستان اے ٹیم بی ٹیم سب سے کھیلتا ہوا پاکستان ٹیم کے کیمپ میں نام آیا تھا وہاں پہ پھر عمران بھائی تھے اور عمران بھائی نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا تھا تو جس طرح وسیم میں نے کہا جو بھی لڑکا محنت کرتا تھا نا ان کی ایک خاص بات یہ تھی اس کو بہت کانفیڈنس دیتے تھے بیک کرتے تھے آپ محنت کر رہے تھے اس وقت چلیں مان لیتے ہیں 92 ورلڈ کپ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے ہم سب کے لیے بیکاز کہ ہم جو فرسٹ 4 میچز میں جو ہمارا حال تھا اینڈ ہی واز دا اونلی ون ان دیٹ ٹیم ایز اے لیڈر ہی واز کانسٹنٹلی سیئنگ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے وہ جو ڈٹرمنیشن تھی نا اس سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اور وہ کیری بھی کیا 2 سال میں ان کی کپتانی میں کھیلا ورلڈ کپ تک we will never forget the role that you guys had in the 92 World Cup under the leadership of عمران خان بٹ میرا ایک سوال ہے موئن میں سے آپ نے کبھی عمران خان کی بالنگ پہ کیچ چھوڑا پیچھے کی چھوڑا بڑے چھوڑے بھائی نے ڈیٹا ہوگا نکال کے دکھا دیں روکے جاؤ بھائی صاحب تسی ورلڈ میں کہا بھائی نے بہت چھوڑے ہوں گے بفور دی سیمی فائنل نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہمارا میچ تھا سیمی فائنل اس سے پہلے ایک میچ ہوا تھا اس میں مجھ سے کیچ چھوٹ گیا تھا اسکپر کی بال پہ ہاں اسکپر کی بال پہ پھر ہوا ہے کسی کچھ نہیں کہتے اتنی مشکل سے تو کیچ نکلوایا تھا میں نے تم نے چھوڑ دیا بس اتنے پیار سے بولا اتنے پیار سے میں مان ہی نہیں وہ خیر اتنی کر بھی نہیں سیریسلی وہ جو وسیم بھائی نے بات کی ہے نا انکریج ویسے کرتے تھے آپ کو جو بھی لڑکا عمران بھائی کی بات ہو رہی ہے میں ان کے انڈر ان کی کیپٹنسی کے انڈر تو نہیں کھیلا لیکن مجھے ان کے وزڈم ورڈز یاد ہیں ہم لوگ کولکتہ میں تھے اور 2004 یا 5 کی یہ بات ہے تو اس وقت ایک ہی میچ کھیلنے گئے تھے اور ہمیں نا کٹ پڑی پہلی اننگز میں 294 یا 292 کیا اس وقت کے لیے وہ بہت بڑا ٹارگیٹ تھا تو جب ہم لوگ باہر آ رہے تھے تو عمران بھائی وہ میچ دیکھ رہے تھے انفیکٹ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ اب انہوں نے دیکھی سب کی شکلیں کہ یہ گرے ہوئے ہیں تو انہوں نے نا مجھے روک کے انہوں نے ایک بات بولی وہ مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے کہا
یہ اسکور ہو جائیں گے. لیکن دا وے ہی سیڈ اٹ, وہ میرا کانفیڈنس بھی شیٹرڈ تھا, لیکن وہ جو ایسا مطلب وہ اسٹرانگ ورڈس تھے, کبھی کبھی جس ٹائم پہ انہوں نے بولا تو آپ کا ویسے کہ وہ the way he said it, And you know, کسی کو convince کرنا motivated ہو, تھا. first of all you have to convince yourself, and then you can convince others, and that's what Imran Bhai's quality. بنیادی طور پہ اسکیپر کی جو بہت بڑی ایک کوالٹی تھی, وہ ابھی اپنے پلیئرس کو جو بیک کرتے تھے, اٹھاتے تھے, میڈیا میں کبھی اس کو آئی مین گراتے نہیں تھے, بہت بہت اٹھا کے رکھتے تھے, اسی وجہ سے بہت زیادہ رسپیکٹ تھی. اور وہ جب بندہ اکیلا میں 92 ورلڈ کپ کی سٹوری بتاتا ہوں, اگر آپ سب کو جو ہمارے عمر کے ہیں یا ہم سے تھوڑے چھوٹے جنہوں نے دیکھا ہوگا, تو میں 2 نئے گیند تھے, میرے سے وائٹ بال نے کنٹرول نہیں تھی ہو رہی, نو بال اور وائٹ بال, پتہ نہیں 43 نو وائٹ بالیں کی تھی میں نے, نو بالیں بھی بہت کی تھی. اب ہمارا بڑا کروشل میچ تھا آسٹریلیا سے پرتھ میں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ اسکپر عمران بھائی یوزڈ ہز وزڈم. اب یہ سب بولر جب یہ وائٹس بال کر رہا ہوتا ہے, جب کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے نو بولر, تو تھوڑی پیس سلو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تھوڑا سلو بھاگوں تاکہ کنٹرول آ جائے میرا. تو اگلے دن میچ تھا آسٹریلیا سے ڈے نائٹ, تو میں صبح اٹھ کے بریک فاسٹ اجاز کے ساتھ گیا, یا معین وغیرہ تھے, ہم سارے جونیئر, میں اجاز سے یوزلی اس وقت صرف آپ اسپورٹس پیج ہی پڑھتے تھے, ادھر پتہ پالیٹکس کا پتہ نہیں تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اسپورٹس پیج میں نے نکالا تو بگ ہیڈ لائن لگی ہوئی, آئی وانٹ وسیم اکرم ٹو بول فاسٹ. اور اس کو نہیں, اور کیا تھا لکھا ہوا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو وری اباؤٹ ہز نو بال اینڈ وائٹ بال, آئی وانٹ پیس فرام ہم. اینڈ دیٹ گیو می سو مچ کانفیڈینس. بجائے کہ مجھے نہیں کہا, انہوں نے پریس کانفرنس میں پریس کو کہا. جب میں نے پڑھا تو آئی ریئلائز کہ یار یہ تو اب تو زور تو لگانا ہے, کل اب نو بال وائٹ بال ہو فرق نہیں پڑنا. اور آئی بولڈ آل دو 2 ٹیل انڈر آؤٹ کیے, مگر میں نے اس میچ میں تیز بولنگ کی تھی بڑی. وی جسٹ ہوپ کہ جو 92 میں آپ لوگوں نے کیا وہی اب ہم اس دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملے انشاءاللہ.